پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام. اب یہ بھی اسی کے نیریٹو کو جو اس نے پہلے بیان کیا تھا، جیسے پچھلی دفعہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی. اور اب یہ دوسرا نقطہ وہ ہے جو پچھلی دفعہ، چونکہ وہ حبیب جالب کا بھی وہ آیا تھا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جو کتے والا آیا تھا، کاش کو سوئی ہوئی دو ملا دے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ شے ہیں، یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عوام کو کتے کہہ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عوام کو جاہل کریں. وہ جو مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ ان کو ان لوگوں نے اس طرح سلا دیا. اب یہ جو حکمراں کی ساحری ہے، اس نے انہیں یہ بنا دیا، نمبر 1. اور نمبر 2 وہ بات، اس کو ذرا یہاں پہ جوڑ لیں، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ جہاں پہ انسانی ضرورتیں، ان کی بنیادی ضرورتیں، ان کی کفالت کا سامان نہیں ہوگا تو انسان پھر ڈھور ڈنگر بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنی ان ضرورتوں سے آگے نہیں دے سکتا. اب اس میں جو حکمت کی بات ہے اسے سمجھیں. یہ نظام کبھی بھی افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ عوام کی بنیادی ضروریات پوری ہوں. لوگ اگر اپنی بنیادی ضروریات سے بے فکر ہو گئے تو پھر ان کو خیالات اونچے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے. تو جب اونچے خیالات آ جائیں گے تو ہمارے نظام کا کیا بنے گا؟ ان کو مست، جیسے وہ تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائے میں سے، ان کو 2 وقت کی روٹی میں پھنسا کے رکھو، جو اس سے آگے سوچ ہی نہ سکیں، دیکھ ہی نہ سکیں. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. پھنسا لو اس کو، اس کے اندر پھنسا لو. اب یہ ہے کہ اسے بس جیسے کتے کو روٹی کی فکر ہے بس، اور جیسے جاہل کو نہیں پتا ہوتا میرے آگے پیچھے، یہ اس عوام کو ڈھور ڈنگر بنانے والا یہ نظام ہے. اچھا، اس کو جو قرآن مجید نے کہا نا کہ یہ جو شیطان ہے، الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. اور وہ یعنی یہ اگر اللہ کی راہ میں اٹھے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور یہ ہو جاؤ گا، اور وہ ہو جائے گا. یہ یعنی بجائے وہ اس کو عطا کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ ابھارے، وہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے جو ہے فقیری آ جائے گی. اچھا، یہ بات تو ایک ہو گئی نا. آگے کیا ہے؟ 2 کام کرتا ہے. یامرکم، جو تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، ایک برائی کا، اور دوسرا والفحشاء، بے حیائی کا. یہ فقر کے ساتھ بے حیائی کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ جب آپ بنیادی انسانی اوصاف سے نیچے گر گئے تو پھر آپ اپنی انہی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے آپ کو عزت بے عزتی کا کوئی مسئلہ بیچ میں نہیں رہا. اور جس کی طرف وہ دولت کی جو ریل پیل ہو گئی ہے تو انہیں عیاشی کرنے کے لیے ظاہر ہے پھر وہ کھلی چھوٹ چاہیے. تو ایک طرف ضرورت کی وجہ سے جو ہے ایک انسان بے حیائی پہ مجبور ہو گیا، دوسری طرف عیاشی کے لیے انسان بے حیائی پہ آمادہ ہو گیا. تو یہ شیطان نے، وہ جو شاہ ولی اللہ نے فرمایا تھا نا 2 دھاری تلوار ہیں، تو اب یہ 2 دھاریں آپ کو نظر آ گئی نا، ادھر بھی اس نے مار کی اور ادھر بھی مار کی. تو یہ خوئے غلامی جو ہے، یہ غلام آدمی اللہ کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا. مرد حر ہے جو اللہ کا بندہ ہو سکتا، جس کی گردن کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتی. اس کی خود ہی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی اور کے آگے جو ہے وہ نظریں جھکائے یا گردن جھکائے. اب یہ گردن جب اللہ کے سامنے جھکے گی تو یہ کوئی معنی رکھتی ہے نا، اس کا کوئی مفہوم ہے، اس کی کوئی مقام ہے. باقی یہ کہ وہ ادھر بھی منتیں اور چاپلوسیاں تو ادھر بھی حمد و ثنا، تو فرق کیا ہے؟ ادھر گیا تو اس نے جو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے. صاحب آپ جیسا تو حکیم دانا بینا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ادھر آیا تو سبحانک اللہم و بحمدک. تو اس سبحان اللہ کے کیا اہمیت ہے؟ جس نے کسی اور کو نہیں مانا نا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اب یہ ہے وہ کہ جس کا تو یہ غلامی کو کوئی معمولی شے نہ سمجھیں. غلام آدمی وہ ایمان کے تقاضے پورے ہی نہیں کر سکتا، یا پھر وہ حوصلہ ہو اس طرح. وہ تھوڑی غلام تھے، وہ تو فزیکلی مطلب انہوں نے غلامی میں گرفتار تھے، ان کا ذہن تو غلامی والا نہیں تھا. حضرت بلال ہوں یا جو بھی اس طرح لوگ تھے وہ غلام نہیں تھے، یہ اپنی انا پر کھڑے ہونے والے لوگ تھے. اچھا، یہ خوئے غلامی کون کون سکھاتے ہیں؟ بادشاہ سکھاتے ہیں، باس از آلویز رائٹ والے سکھاتے ہیں. یہ جتنی بھی یار آپ یہ کدھر سے سکھاتے ہیں. مجھے ایک بات پرانی یاد آ گئی. برٹرڈ رسل کا ایک مضمون کسی زمانے میں پڑھا تھا، تو اس میں اس نے
لکھا تھا یہ کام جو ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کام میں برکت ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کام کر کے بندہ خوش ہوتا ہے، کام خوشی دیتا ہے انسان کو نا. تو واقعی کوئی بھی آپ خاص طور پہ تخلیقی کام کریں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ سارا اس نے ہر بندے مختلف طبقات کا لکھا تھا، کام کر کے خوشیاں محسوس کرتے ہیں. اس نے کہا صرف سوسائٹی میں جو انٹلیکچوئل بندہ ہوتا ہے نا، اسے کام کر کے خوشی کی بجائے افسوس ہوتا ہے. اچھا بھائی انہوں کے تکلیف ہے، اسے کیوں تکلیف ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ سوچتا ہے کہ مجھ میں اور پراسٹیٹیوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ اس نے اپنا جسم بیچا پیسے کمائے، میں نے اپنا دماغ اس سرمایہ دار کو بیچ کے تو میں نے بھی پیسے کما لیے. کیونکہ یہ تو کسی مطلب جو انٹلیکچوئل ہے یہ مزدوری تو نہیں کر رہا ہوگا نا، یہ تو کہیں ادھر بیٹھا کوئی اونچا کام کر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بیٹھا ہوا تو کچھ وہ سارے جو ہے نا ان کی نفسیات اور یہ وہ کارکنوں کی وہ کر، لیکن یہ سارا تخلیقی کام کر کے سوچے گا کیا کہ میں نے کس کے لیے کیا ہے، چند ٹکوں کی خاطر اتنی اعلیٰ تخلیق میں نے بنا کے، تو اسے خوشی نہیں ہوتی. اب ذرا یہ ذہن میں رکھ لیں. اب یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کس نے کی ہے؟ یہ برٹرن رسل نے کی ہے. اب اس پرابلم کو سالو کیے بغیر آپ کا کارخانہ اچھی طرح نہیں چل سکتا، کیونکہ انٹلیکچوئل نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا؟ تخلیقی کام کرنے والے، دن رات ایک کرنے والے، وہ تو ہوں گے تو یہ کام چلے گا. جنون جن کو ہو ان کو کیسے کریں؟ ان کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، وہ تنقید کرتے ہیں، وہ جناب ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں. وہ اگر آپ خادم رضوی صاحب کی زبان استعمال کریں تو وہ کر دیتے ہیں. تو اب یہ ساری چیز جب وہ کر لیتے ہیں تو ان کو بڑے مسائل آتے ہیں بھائی. اچھا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ لاوبالی بھی ہوتے ہیں. اب ڈیل کارنیگی صاحب نے ایک کتاب لکھی، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، اور اس میں در حقیقت انہی لوگوں کا علاج تجویز کیا گیا ہے کہ بھئی آپ کو یہ غلامی سکھائی گئی ہے اس میں، یا آپ اسے منافقت کریں، منافقت کے طور طریقے سکھائے گئے ہیں. تو یعنی اگر اس لیول پہ جا کے ہوتا ہے تو ہمارے فضائل کے نام پر یہی کچھ ہوتا ہے. ادھر ذرا انٹلیکچوئل لیول پر ہوتا ہے تو ادھر فضائل کے نام پر ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ بادشاہ ذل اللہ فی الارض اس کے نام پر ہوتا ہے، اور خدا اس غلام سے راضی جس سے اس کا مالک راضی. یہ اس کے مفہوم کو ایکسٹینڈ کر کے تو پھر وہ مانی دیے. تو خوئے غلامی وہ ہر طرح. اچھا اس کے علاوہ یہ جو نشے ہیں، افیون ہے اور فلاں جو چینیوں کو کھلائے پلائے جاتے ہیں، یہ سب ان کو غلام رکھنے کے لیے. مغرب نے اس میں ایک اور اضافہ کیا ہے، یہ تازہ ترین اضافہ ہے. تازہ ترین سے مطلب یہ پچھلے 200-400 سال کا اضافہ ہے. وہ یہ ہے کہ یار جو بہرحال اتنوں کو غلام بنا کے رکھنا تو مشکل ہو جاتا ہے نا، تو اب ان کو مصروف رکھنے کے لیے ایک یہ ہے کہ ان کے سامنے ذرا لائف سٹینڈرڈ لے کے آؤ نا، ذرا ہائی فائی، تاکہ وہ جو سوچ ہے معیشت کی اس میں گھوم رہے ہیں. 4-5 دن خوب محنت کریں، اچھا اپنی زندگی بنانے کے لیے خوب لگائیں. اس کے بعد 2 دن چھٹی دو، اس میں بھی حیوانیت سے اوپر نہ اٹھیں. جاؤ بیچ پہ جاؤ، ادھر جاؤ جناب، ویکینڈ میریجز کرو. اور یہ کہ اگر کسی کو کوئی اس سے کچھ ضمیر میں چبھن ہوتی ہے تو چلو مفتیو اٹھو، تم بھی کوئی اس کا ہلا نکالو ہفتے والے دن والے. چلو جی، انہوں نے کہا مسیار کرو. تو مطلب یہ ساری 2 دن جو ہے وہ خنزیروں کی طرح عیاشی کرو، اور 5 دن گدھوں کی طرح کام کرو. یہ جو 10 کروڑ گدھے، تو یہ بنائے جاتے ہیں گدھے. اللہ نے گدھے نہیں پیدا کیے تھے، اور اللہ نے کتے نہیں پیدا کیے تھے. یہ نظام گھڑ کے بناتا ہے. یہ بات ہے جو ہم سمجھاتے ہیں بابا جی عبدالستار عیدی صاحب غربت ختم نہیں کر سکتے. یہ بات ہے جو ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ کی زکاتیں ہیں اور یہ جو کچھ آپ کرتے ہو جناب، یہ ہم نے یتیموں کا ادارہ بنا دیا، اس سے غربت ختم نہیں ہو. یہ نظام غربت پروڈیوس کر رہا ہے. جب تک آپ اس کو نہیں بدلیں گے غربت ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ نہیں ختم ہو سکتی تو غلامی نہیں ختم ہو سکتی. تو یہ بڑا محکم ہی نہیں ہے ابلیسی نظام، جو اس نے اگر وہ دعویٰ کیا تو نری چاپلوسی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے پیچھے یہ حقائق بھی ہیں.